بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی بزدلانہ کارروائیاں اور جنرل عاصم منیر کا جرأت مندانہ پیغام۔ آپ دیکھ رہے ہیں RS نیوز انسائیڈ یوٹیوب فیس بک چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شبیر راجہ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ محض ایک خبر نہیں بلکہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ایک لمحہ جس نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ پاکستان واقعی کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، اور اس کی حفاظت اب وہ سالار کر رہا ہے جو حافظ قرآن ہے، جس کی للکار میں ٹیپو سلطان کا جوش اور جس کی قیادت میں خالد بن ولید کی جرأت جھلکتی ہے۔ ناظرین، بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ سب شروع ہوا کشمیر کے علاقے میں 26 افراد کی دہشت گردانہ ہلاکت سے، جس کا الزام بھارت نے حسب روایت پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس بار حالات مختلف تھے۔ اس بار پاکستان کی قیادت جنرل حافظ سعید عاصم منیر کے ہاتھوں میں ہے، ایک ایسا سپہ سالار جس کی زبان میں للکار ہے اور نیت میں اخلاص۔ بھارت نے کوٹلی، مظفر آباد، سیالکوٹ اور بھاولپور جیسے علاقوں میں در اندازی اور بمباری کی کوشش کی، لیکن پاک فوج اور ایئر فورس نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کے طیارے اس کی ہی سرزمین پر مار گرائے۔ اس بار کشمیر کے عوام بنکروں میں چھپنے والے نہیں تھے، بلکہ دشمن کے گولے گرتے دیکھ کر جذبے سے لبریز ہو کر کھڑے رہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب 1965 کی جنگ کا جذبہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ بھارت نے جنگی قوانین کی دھجیاں اڑائی، ہسپتالوں، اسکولوں اور مسجدوں کو نشانہ بنایا، لیکن پاکستان نے تمام جنگی اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دفاع کیا۔ یہی فرق ہے ایک قوم اور ایک ظالم حکومت میں۔ نریندر مودی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے پاس صرف ایٹمی طاقت نہیں بلکہ غوری، شاہین، ابدالی اور خالد جیسے میزائل سسٹمز ہیں۔ چین کے ساتھ بنائے گئے جنگی طیارے بھی ہیں، اور سب سے بڑی طاقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری ہے۔ یہ وہ نعرے ہیں جو ایک مسلمان کو ہزار کافروں پر غالب کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت ہے حساب کا، نہ صرف دشمن کے ساتھ بلکہ ان حکمرانوں کے ساتھ بھی جنہوں نے 1947 سے لے کر آج امروز 2025 تک صرف پاکستان سے لیا ہے، دیا کچھ نہیں۔ جنرل عاصم منیر نے فوج سے غداروں کو نکال کر پاک فوج کو صاف کر دیا۔ اب باری حکمرانوں کی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں موجود منافقوں اور کرپٹ عناصر کو بے نقاب کریں۔ قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت بھی قوم اور دین کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیا وہ ناچنے والوں کو آگے لائیں گے یا علماء کرام کو بلا کر قوم کو اسلامی سالاروں کی تاریخ سے جوڑیں گے؟ ناظرین، یہ صرف جنگ کا وقت نہیں، یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم بحیثیت قوم کس طرف کھڑے ہیں۔ آج اگر ہم ایک ہوئے تو دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ آئیے دعا کریں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اسلام کا پرچم بلند رہے۔ آپ کا میزبان شبیر راجہ RS نیوز انسائیڈ یوٹیوب فیس بک چینل سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔